بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم بنیادی سوال جو ہر پاکستانی کی زبان پر ہے اور پاکستان میں اب جس جگہ بھی سیاسی بحث ہوتی ہے وہاں پر یہی سوال رکھا جا رہا ہے کہ آخر اگلے 2-3 مہینوں میں پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے اور جو منصوبہ بندی کرنے والے پاورفل لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی پی ٹی آئی کی، جن کے لیے آج کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ ریلیف ملا ہے مزید ان کو، اور اس کے بعد بات ہوگی نگران حکومت کی۔ اس نگران حکومت نے پاکستان کی عوام پر ایک اور مہنگائی کا بڑا بم گرا دیا ہے۔ ناظرین، ان سب ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ چاہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف، اس بنیادی سوال کی طرف جو ہر پاکستانی کی زبان پر ہے کہ اگلے چند مہینوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہوگا کیا؟ کون اقتدار میں آئے گا، کون اپوزیشن میں جائے گا، کون جیلوں میں جائے گا، کون جیل سے باہر آئے گا بھی یا نہیں؟ ناظرین، اس سارے سناریو میں پاکستان کا جو یہ پولیٹیکل سناریو ہے، اس ٹائم 4 میجر پلیئرز ہمیں، بلکہ 5 میجر پلیئرز ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے تو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور تحریک انصاف ہے۔ اس کے بعد ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف ایک ایکٹیو جوڈیشری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم ان سب کی مووز کو، ان کی پولیٹیکل مووز کو، اور یہ کہاں آج ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اس چیز کو سمجھ لیں تو اس بنیادی سوال کا جواب ہمارے لیے ملنا آسان ہو جائے گا۔ اس ساری ڈسکشن سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر اس انالیسس کے بغیر آپ کو کوئی فیوچر کی خبر دے رہا ہے کہ 2-3 مہینوں میں بھائی یہ آ رہا ہے اور یہ نہیں آ رہا، تو وہ جھوٹ ہے، کیونکہ جو منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پوری طرح سے علم نہیں کہ آخر ہم کریں گے کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل نہ سمجھنے کا شکار ہیں اور حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، بلکہ ان کے پاس بھی ڈیفرنٹ سناریوز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ پلانز ہوتے ہیں جو وہ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کو اور پاکستان کے مفاد میں وہ یا پلان اے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ نہ رہے تو پھر پلان بی پہ آ جاتے ہیں، ورنہ پلان سی پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس مختلف سناریوز ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، ان کی پاپولیرٹی کم تھی، حالات ان سے کنٹرول نہیں ہوئے، جس بھی وجہ سے بھی نہیں، کرونا تھا، وہ جو بھی بہانہ بنائے، حالات اس وقت پاکستان ان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اس وقت بھی مہنگائی بڑھ رہی تھی، پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو چکی تھیں۔ مسلح جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کم تھی جب ان کی حکومت کو گرایا گیا۔ ان کی حکومت کے خلاف میں تحریک آیا، جس کو وہ رجیم چینج آپریشن کا نام دیتے ہیں، بقول ان کے ایک امپورٹڈ حکومت آ گئی۔ اس وقت جو رجیم چینج والوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی تو ویسے ہی کم ہے، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ویسے ہی کم ہے، ہم ان حکومت سے نکالیں گے تو عوام تو خوش ہوگی کہ بھائی جان چھوٹی ہماری ان لوگوں سے جو 3 سال میں جنہوں نے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے، قیمتیں ڈبل کر دی ہیں۔ مگر ایسا ہوا نہیں۔ وہ حکومت سے جاتے ہی انہوں نے ایک اور بیانیہ عوام کے سامنے رکھ دیا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، سائفر کا معاملہ آ گیا اور ان کا یہ بیانیہ کام کر گیا۔ عوام میں 15 دن کے اندر اندر جو پاپولیرٹی بالکل زیرو ہو گئی تھی وہ آسمان کی بلندیاں چھو گئی، اور اس وقت عمران خان پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں۔ تمام سرویز بھی اس بات کا گواہ ہیں، تمام بائی الیکشن اس بات کا گواہ ہیں۔ پہلے 20 الیکشن ہوئے جن میں سے 17 پیپلز پی ٹی آئی جیت گئی، اس کے بعد پشاور میں الیکشن ہوئے، ہری پور میں الیکشن ہوئے، استور میں الیکشن ہوئے، سب پاکستان تحریک انصاف جیتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس دوران ایک بڑا ہی سیریس کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، جس میں ان کی لیڈرشپ نے، زیادہ تر لیڈرشپ نے پارٹی چھوڑ بھی دی۔ پی ٹی آئی کے لیڈر ہمیں عدالتوں میں بھاگتے گرتے پھرتے نظر آئے، تمام لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، پارٹیاں چھوڑیں، مگر پھر بھی عوام نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ پاکستان کی عوام نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور وہ بضد ہیں کہ وہ وفا عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کریں گے۔ اور یہ ایک انالیسس نہیں بلکہ یہ فیکٹ ہے، جس سے عمران خان کے مخالف بھی یہ بات جانتے ہیں۔ کوئی اس بات سے پاکستان میں اس وقت انکار نہیں کر سکتا کہ میجورٹی ووٹ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ نئی ووٹر لسٹوں کی طرف اگر آپ دیکھیں جو پاکستان الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے، 5-5.5 کروڑ جو ہیں وہ صرف ینگسٹرز ہیں، اور موسٹلی ینگسٹرز عمران خان کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں۔ اور اس اٹیچمنٹ کی بھی زیادہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو عمران خان سے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، عمران خان کی جیسی حکومت انہوں نے کتنی اچھی پرفارمنس دی اس کو سراہتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ باقی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے اپنے انالیسس کے مطابق عمران خان کی پرفارمنس تو حکومت میں اتنی اچھی نہیں تھی، مگر یہ جو نفرت ہے کرپشن کے خلاف، یہ لٹیروں کے خلاف، مافیاز کے خلاف، یہ عوام میں بہت زیادہ ہے۔ عوام بہت زیادہ ستائے ہوئے ہیں، اسپیشلی پچھلے 16 مہینے کے پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طرح عوام پر ظلم کیے، تو اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ عوام پر ظلم ہوئے، مہنگائی ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، ہزاروں ارب کے قرضے لے لیے گئے، آئی ایم ایف سے ایک بری ترین ڈیل کر لی گئی۔
تو یہ نفرت جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک کریک ڈاؤن کا شکار ہے، عمران خان صاحب کافی عرصے سے جیل میں ہیں، ان کے خلاف نئے مقدمات بھی بن رہے ہیں، 2 دن پہلے بغاوت کی دفعہ بھی ایڈ ہو گئی، اب ان پہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے ایک اور مقدمے میں گرفتاری تیار ہے۔ وہ جو ہائی کورٹ میں اپلیکیشنز دیتے ہیں وہ سارے فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملتا۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی اب تک کی پوزیشن۔ اب دوسری طرف آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پی ڈی ایم میں ان کے اپنے وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے، سب کچھ بڑا اچھا تھا۔ ان میں حکومت میں آنے کی جو مین وجہ ان کے لیے تھی کہ ہم اپنے کیس سارے ختم کرا دیں۔ انہوں نے نیب میں ایک ترمیم لائی اور اپنے سب کیسز، سب ریفرنسز ختم کرا دیے اور سب بہت اچھا ہو گیا۔ شہباز شریف کے بیٹے بھی پاکستان واپس آ گئے اور وہ بہت خوش تھے کہ ہم تو بڑی ایک کامیاب اسٹریٹجی ہم نے کر لی ہے، اپنے آپ کو ہم نے سیاسی طور پر سیکیور کر لیا ہے، اپنے کیسز ختم آ گئے ہیں، ہمارا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو گیا ہے، اور وہ اگلی دفعہ بھی حکومت میں آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ بلکہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کو بھی مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں جو بھی لوگ ابھی زیادہ تر جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ سب پاکستان جو پنجاب کے غیر آئینی میں کہوں گا وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں، تو کافی ساری ٹیم جو ہے وہ وہی ہے نواز شریف صاحب کی۔ اور یہ بات اب پیپلز پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ تو مسلم لیگ نون کی ہی کنٹینویشن ہے اور انہیں ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دینے میں لگی ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے اپنے مقدمات ختم کرا لیے۔ نواز شریف صاحب اس ٹائم پاکستان واپس نہیں آئے جب ان کے بھائی حکومت میں تھے، سوچا جا رہا تھا کہ اس ٹائم ان کو ایک ریلیف ملے گا اور وہ پاکستان آئیں گے، مگر ان کے لیے پوزیشن 100% کلیئر نہیں تھی، اس لیے وہ پاکستان نہیں آئے۔ اس کے بعد حکومت جانے کے بعد نواز شریف صاحب نے تاریخیں دینا شروع کر دیں۔ پہلے اگست کی تاریخ دی، پھر 15 اکتوبر کی تاریخ دی، اب 21 اکتوبر کی تاریخ آ گئی اور اب وہ بھی ایک دھندلی سی پڑ گئی ہے، اس میں بھی معاملات ان کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون اسپیشلی شہباز شریف صاحب دوبارہ تیار تھے وزیر اعظم بننے کو، نواز شریف صاحب بھی تیار تھے کہ وہ پاکستان آئیں گے، اور اسپیشلی جب قاضی صاحب سے ان کو بہت امید تھی کہ بندیال صاحب جب جائیں گے تب نواز شریف پاکستان آ جائیں گے، قاضی صاحب ان کے لیے بڑے بڑے اچھے فیصلے کر دیں گے، اور نواز شریف صاحب اپنی شیروانیاں سلوا کے اور تقریریں تیار کر کے بیٹھے تھے کہ حکومت ان کی آ جائے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک آپریشن شروع ہو گیا تھا، پی ٹی آئی کے خلاف ویسے ہی کریک ڈاؤن جاری تھا، تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ذرا گڈ بکس میں ہیں اور ہمارے لیے حکومت اگلی آنا کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر اب حالات کچھ بدل گئے ہیں۔ نیب کی ترمیم بندیال صاحب نے جاتے جاتے ایک بڑا ہی ہسٹورک فیصلہ کر دیا اور نیب کی ترمیم ختم ہو گئی، اس سے سارے کیسز واپس آ گئے، جو 16 مہینے کی ایکسرسائز تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی اور 0/0 کام ہو گیا، تمام کیسز ریفرنسز واپس کھل گئے، شہباز شریف کے ہوں، ان کے بچوں کے ہوں، نواز شریف کے ہوں، پوری فیملی کے، لیڈرشپ کے، پاکستان مسلم لیگ کے سب کے مقدمات دوبارہ کھل گئے۔ آج پاکستان کے وزیر اطلاعات نے ایک اور بیان دے دیا کہ نواز شریف صاحب جب وطن آئیں گے تو ان کو تو قانون فیس کرنا پڑے گا۔ واڈا صاحب ہمیں پتہ ہے کہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہے، فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی پھر رہی ہے کہ وہ جب پاکستان آئیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ تو اور اس سب میں جو حکومت وقت ہے، جو نگران حکومت، ان کا بیان بڑا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جائیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ پہلے تو ان کو امید تھی کہ جو اپنی ان کی حکومت کی کنٹینیوشن ہے ان سے ان کو ریلیف ملے گا، مگر ایسا اب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ قاضی صاحب نے بھی اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے شروع کے فیصلوں سے یہ کلیئر اندیا دے دیا کہ وہ ہی ول ٹیک آن دا پاورفل پیپل، اور وہ کسی قسم کا ریلیف لوگوں کو نہیں دیں گے۔ یہ ہو گئی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ایک بدلتی ہوئی صورتحال کی، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزارتیں انجوائے کی اور انہوں نے ایسا اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے رکھا اور زیادہ ملبہ پاکستان مسلم لیگ نون پر گرنے دیا۔ مسلم لیگ نون پر ملبہ سارا وہ گراتے ہیں، اور ابھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت انجوائے کرنے کے بعد اب دوبارہ بلاول صاحب باہر آ کر انقلابی بلاول صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، 90 دن الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف زرداری صاحب ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون میں ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے تھے، شہباز شریف جب ان کے پاؤں پکڑ لیتے تھے، اب یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ گڈ کاپ کا رول زرداری صاحب پلے کر رہے ہیں، بیڈ کاپ کا رول بلاول صاحب پلے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے مطالبات تھے وہی مطالبات انہوں نے اپنے مطالبات بنا لیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حق میں بھی بیان بازی شروع کر دی ہے اور نون لیگ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ اور جو باقی پارٹیز ہیں، زرداری صاحب ہم نے دیکھا چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملے، یعنی وہ باقی پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ دور سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہی ذمہ دار ہے، اسی کو وہ مین بیڈ پلیئر بنا رہے ہیں، اس کو ولن بنا رہے ہیں پاکستان کے سارے مسائل کا۔ مگر پاکستان کی عوام یہ ان کی یہ نیریٹو کتنا بائی کر رہی ہے، ابھی تک تو اس میں کوئی سکسیسفل نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بلاول صاحب اپنی ایک کیمپین میں نکلے ہوئے ہیں، اور جب ان کے آپ کراؤڈز دیکھیں تو بالکل وہ کراؤڈز ہیں ہی نہیں۔ ایک دو ان کی ایسی ویڈیوز آئیں جلسوں میں جن کے بالکل خالی کرسیاں تھیں، ان کے پاس عوام ہے ہی نہیں، اور شاید یہی وجہ کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے قریب کر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی 3 پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات۔
اور پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک آپریشن بھی جاری ہے. 1000 سے زیادہ لوگوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ ان کے کرپشن کے معاملات تو بہت گہرے ہیں. زرداری صاحب کے بڑے امپورٹنٹ بینامی اکاؤنٹس اور دوسرے ریفرنسز بھی کھول لیے گئے ہیں. اب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اس میں جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے تاجروں سے ملاقات میں اپنی پالیسی بتا دی, اپنے کارڈز انہوں نے پے کر دیے کہ ان کا سول فوکس پاکستان کی معاشی استحکام ہے. اور انہوں نے معاشی استحکام کے لیے SIFC بنائی جس میں انہوں نے سعودی عرب سے $25 بلین منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد قطر اور UAE سے بھی $6 بلین آنے ہیں. تو وہ ان کا ایک پرائم فوکس ہے کہ پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے ہیں. اور دوسری طرف مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن, اس میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن, تیل چوری کے خلاف کریک ڈاؤن, ڈالر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن, ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن. اس کے علاوہ جو یہ اسکیمز ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز نقلی, ان کے خلاف نہیں, وہ ہر طرح کے مافیا پہ پوری طرح اٹیک کر رہے ہیں. اور اس ڈنڈے کا اثر بھی ہو رہا ہے, بڑے اچھے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. ڈالر 320-30 پر چلا گیا تھا, وہ 300 سے کم آ گیا ہے, اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ 200 تک اس کو لانا چاہتے ہیں. اور ہر روز جو ہے مافیا پر ایک بڑا حملہ کیا جاتا ہے اور بڑی کامیابی مل رہی ہے. تو ان کا سول فوکس یہ ہے. اب یہ چاروں جو میجر پلیئرز ہیں ان کو اگر آپ ملائیں, عوام تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نیریٹو وہ سیدھا سیدھا ہے معاشی استحکام اور ان کی خلاف ورزی. دوسری طرف جو آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف, ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے, وہ انقلابی بن رہے ہیں, بن نہیں پا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اپنا پرانا دوبارہ نکال لیا ہے جس میں ووٹ کو عزت دو کی بات ہے. انہوں نے فوجی افسران کے نام لے کے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. اور اس سے بھی ایک ہمیں اندیا ملتا ہے کہ وہ شاید دور ہو گئے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ سے. ان کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں اور ان کی پاکستان آنے والی ڈیٹ بھی دور ہو گئی ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے پاکستان میں معاشی استحکام لانا ہے تو انہیں عوام کا ساتھ چاہیے, اور عوام کا ساتھ عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اسی لیے بیک ڈور نیگوسیشنز PTI کے ساتھ اس کی خبریں بھی اب آ رہی ہیں, بڑی سیریس خبریں آ رہی ہیں. علی دورانی صاحب جو ہیں, جو مشرف کے وزیر اطلاعات تھے, بڑے ہی سینئر اور بہت بڑے نیگوشیٹر سمجھے جاتے ہیں, وہ صدر صاحب سے ملے, پھر وہ طاقتور حلقوں سے ملے, پھر دوبارہ صدر صاحب سے ملے, پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد سے ملے جس کی صدارت اسد قیصر صاحب نے کی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کے حق میں بہت بڑا بیان دیا کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے ان کا رول بڑا ہی اہم ہے اور بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں. تو اب اگر معاشی استحکام کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں قریب آ رہے ہیں, اور آج یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج ایک بڑے ہی اہم قاصد کی میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں, اور عمران خان صاحب نے جو ان کا اکنامک ایجنڈا ہے, اکنامک پلان ہے, اس کو فلی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, مگر باہر جانے سے انکار کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب ان کے اس سارے معاملے کو بیک کر رہے ہیں, سارے آپریشن کو بیک کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ پاکستان رہ کر اور کسی نہ کسی سیاست کا حصہ رہ کر اور شاید حکومت میں رہ کر وہ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں. اور شاید عمران خان صاحب وہ واحد انسان ہیں جو یہ کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کوئی بڑے کرپشن کے سکینڈلز نہیں ہیں جیسے بڑے بڑے ریفرنسز دوسری پارٹی کے لیڈران کے خلاف ہیں, ان کے خلاف نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کہ یہ ایک الائنس بنتا ہے نہیں بنتا. PTI کے لیے آج ایک اور خوشخبری کہ ان کی عورتوں کو 9 عورتوں کو, اس میں صنم جاوید بھی انکلوڈ ہیں, ان کو بیل مل گئی اور بڑا اچھا ایک اندیا. بھی کافی ساری عورتیں اندر بھی ہیں جس میں خدیجہ شاہ بھی اندر ہیں, ڈاکٹر یاسمین بھی اندر ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہوپفلی آئندہ آنے والے دنوں کو ان کو عدلیہ سے کچھ ریلیف مل سکے. اور آخر میں کوئکلی بات کریں گے کہ اس حکومت نے پاکستان کی عوام پر بجلی بم گرا دیا ہے. پاکستان کے بجلی کے ریٹس میں انہوں نے غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے. خبر کے مطابق جو فی یونٹ پرائس پر 35 روپے 92 پیسے تک اضافہ ہو جائے گا. پاکستان کی عوام جو پہلے ہی پسی ہوئی ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے مر رہی ہے, سانس لینے کی ہمت نہیں ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک دو خبریں میں نے پڑھی, کسی لوگوں نے اپنے بچوں تک کو پہلے مارا اور پھر خودکشی کر لی. یہ حال ہے ہماری عوام کا, اور اس کے اوپر غلط اکنامک پالیسیاں اور حکومت جو ہے وہ عوام پر بوجھ در بوجھ ڈالی جا رہی ہے, پرائسز بڑھائی جا رہی ہے. تیل کی پرائسز رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, اب بجلی کی پرائسز رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس کا ایک بڑا میجر امپیکٹ ایک عام آدمی کی زندگی پر پڑ رہا ہے, اور ہم اس نگران بیچاری حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. ان کے پاس تو کتنے اختیارات ہی نہیں ہیں کہ یہ کر سکے. یہ PDM حکومت کی ہی پالیسیز ہیں جو کنٹینیو ہو رہی ہیں, اور عوام کو ہر روز ایک بری خبر مل رہی ہے, اور یہ بڑے عرصے تک ملتی رہے گی. اور عوام الیکشن تک میں سمجھتا ہوں یا اس کے بعد بھی بری خبریں ملتی رہیں گی کہ اس حکومت نے آخر جو PDM حکومت تھی پاکستان کا کتنا نقصان کیا, کتنا بیڑا غرق کیا, کتنے غلط فیصلے کیے صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے, وہ بھی آخر میں ختم نہیں ہو سکے. ناظرین, یہ تھیں آج تک کی میجر ڈیولپمنٹس. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.